وہ لمحے جو صرف ایک دن کو نہیں بدلتے بلکہ پوری قوم کے شعور کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ایک بار پھر ایسا ہی لمحہ سامنے آیا ہے جہاں سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ کیوں ہوا، کس نے کیا اور اصل ہدف کون تھا۔ یہ واقعہ کسی ایک علاقے، کسی ایک مسلک یا کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کے امن، وحدت اور اجتماعی بقا کا امتحان ہے۔ دشمن اب صرف بارود نہیں پھینک رہا بلکہ وہ خوف کو ہتھیار بنا کر ہماری روزمرہ زندگی پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور اس کا مقصد محض لاشیں گرانا نہیں بلکہ اس قوم کے اعصاب توڑنا ہے۔ اس پس منظر میں آج راولپنڈی میں ترلائی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر ہونے والے خودکش حملے کا واقعہ محض ایک دہشت گردانہ کارروائی نہیں بلکہ ایک مکمل نفسیاتی جنگ کا حصہ بن گئی ہے۔ وہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے، جہاں دعا ہوتی ہے، جہاں انسان خود کو دنیا کے شور سے نکال کر خدا کے سامنے کھڑا کرتا ہے، وہاں بارود باندھ کر جانا دراصل کسی مذہب، کسی نظریے یا کسی جدوجہد کا نہیں بلکہ خالص درندگی کا اظہار ہے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق اس افسوسناک سانحے میں 30 سے زائد افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، ڈاکٹرز کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے میں شہید ہونے والوں میں آئی جی اسلام آباد کا کزن بھی شامل ہے۔ اب دہشت گردی کا یہ سانحہ یاد دلا رہا ہے کہ دہشت گردی میں مرنے والا کبھی ہدف نہیں ہوتا، لیکن سب سے پہلے وہی مارا جاتا ہے جو سب سے زیادہ بے گناہ ہوتا ہے۔ اور اس سانحے میں تو درندگی کی انتہا اس وقت سامنے آئی جب کوئی باپ بچوں کے لیے دعا مانگ رہا تھا، کوئی نوجوان مستقبل کے خواب لے کر آیا تھا، لیکن سب ایک ہی لمحے میں اس دہشت گردی کا ایندھن بن گئے جس کا نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی حد۔ یہ حملہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام صاف تھا کہ دشمن کو دہشت گردی کے خلاف ریاست کی حالیہ کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ چند ہی گھنٹوں پہلے سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا آپریشن کامیابی سے مکمل کیا تھا جس نے دشمن کے نیٹ ورک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن نے میدان چھوڑ کر شہری مراکز کا رخ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فوج سے ٹکرانے کی ہمت اب اس میں نہیں رہی۔ جب میدان میں شکست ہو تو دشمن عبادت گاہ کو نشانہ بناتا ہے، کیونکہ وہاں نہ کوئی بندوق ہوتی ہے، نہ کوئی حفاظتی حصار، نہ کوئی جوابی وار۔ یہ دراصل طاقت نہیں بلکہ کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ جو لڑنے کی سکت رکھتا ہو وہ چھپ کر وار نہیں کرتا، اور جو نظریے کا دعوے دار ہو وہ سجدہ گاہ میں خون نہیں بہاتا۔ فتنۃ الہندوستان دراصل اس پوری جنگ کا مکروہ چہرہ ہے۔ یہ صرف دہشت گردی نہیں کرتا بلکہ بیانیہ بھی بناتا ہے، جھوٹ بھی گھڑتا ہے، انسانی حقوق کے نعروں میں چھپ کر قاتلوں کو مظلوم بھی بنا دیتا ہے، اور ریاستی کارروائی کو ظلم کا رنگ دے کر عالمی ہمدردیاں بھی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلوچستان میں نام نہاد لاپتہ افراد کا شور اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے ذریعے دہشت گردوں کو سیاسی کارکن اور قاتلوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ریاست دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو یہی فتنہ چیخ اٹھتا ہے اور اس کو فوراً انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں اور پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی مہم شروع ہو جاتی ہے۔ اس سب کا مقصد نہ بلوچ عوام کی بھلائی ہے، نہ کسی مظلوم کا درد، بلکہ صرف یہ ہے کہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو بچایا جائے، سہولت کاروں کو تحفظ دیا جائے اور ریاست کو اخلاقی دباؤ میں لایا جائے۔ بہرحال امام بارگاہ کا سانحہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دشمن کی جنگ صرف جسموں کے خلاف نہیں بلکہ ذہنوں کے خلاف ہے۔ اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ عوام خوف میں جینا سیکھ لیں، اجتماعات سے ڈریں، عبادت سے ڈریں، ایک دوسرے پر شک کریں اور ہر وقت عدم تحفظ کا شکار رہیں۔ یہی نفسیاتی دہشت گردی ہے۔ جب خودکش حملہ آور کو امام بارگاہ کے گیٹ پر روکا گیا تو اس نے وہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ مارنے والا کوئی اور اس کا مذہب کوئی نہیں، کوئی خدا نہیں، کیونکہ جو عبادت گاہ کو نشانہ بنائے، جو کسی خدا کا پیروکار نہیں ہو سکتا، یہ وہ مقام ہے جہاں دہشت گردی نظریہ نہیں بلکہ صرف بیماری بن جاتی ہے، ایک ایسی بیماری جو نفرت سے جنم لیتی ہے اور معصوموں کے خون سے زندہ رہتی ہے۔ اب اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی، خون کی اپیلیں، روتے ہوئے لواحقین، سفید چادروں میں لپٹی لاشیں، یہ سب مناظر ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ دہشت گردی کا اصل بوجھ حکومت اور اداروں کے ساتھ ساتھ عام شہری اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی آپریشن نہیں بلکہ اجتماعی شعور کی جنگ ہے۔ امام بارگاہ کا سانحہ دشمن کی طاقت نہیں بلکہ اس کی شکست کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں ریاستی دباؤ نے دشمن کو بوکھلا دیا ہے۔ یہ اسی لیے اس نے عبادت گاہ کو نشانہ بنایا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ قوم دھماکوں سے نہیں بلکہ شہداء کے خون سے ایک بار پھر اٹھتی ہے۔ سویپ ناٹ مائی ایشز فار آئی ایم ٹو رائز، ہم مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان چاہے جتنی کوشش کرے
وہ اس قوم کے ایمان، اتحاد اور قربانی کے جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ تاریخ ہمیشہ یہ لکھتی ہے کہ جو عبادت گاہوں پر حملہ کرے وہ خود تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جو قوم اپنے شہداء کو یاد رکھے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سینئر ڈیفینس اینالسٹ AVM اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جو اسلام آباد میں ہوا، اور امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کے اندر جس طریقے سے دہشت گردانہ کارروائی ہوئی ہے، پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ دہشت گرد اب سیکیورٹی فورسز کو چھوڑ کے سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے دا وے دے رسپونڈڈ، سیکیورٹی فورسز نے جس انداز میں ایکشن لیا بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا، اب جو سافٹ ٹارگٹس کو، یہ جو پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ سویلینز کو نشانہ بنایا جائے، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کتنا خطرناک ہے، کتنا چیلنجنگ ہونے والا ہے سر؟ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ یقیناً یہ جو واقعہ ہے، یہ بزدلانہ کارروائی، یہ اس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کس قدر فرسٹریٹڈ ہے، اور وہ کس قدر درپے ہے کہ وہ کوئی اخلاقیات یا جو جنگ کے مسلمہ اصول ہوتے ہیں وہ اس سے ہٹ کے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کسی بھی طرح کے جو سب کنونشنل گوریلا پراکسیز، ان تمام ہتھ کنڈوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بلوچستان میں ایک کوآرڈینیٹڈ انہوں نے اٹیکس کیے ملٹیپل لوکیشنز پہ، جس سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی ریچ بہت زیادہ ہے، ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، یا ان کی عوام میں اس قدر سپورٹ ہے کہ وہ کوئک اٹیک کر کے مسلح افواج پہ یا لا انفورسمنٹ کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے دفاتر پر یا ان کے پوسٹوں پر، اور اس کے بعد وہ عوام میں جو ہے وہ کیموفلاج ہو جائیں گے اور اپنی جانیں بچا لیں گے۔ لیکن ہماری مسلح افواج نے، لا انفورسمنٹ نے بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور جو فالو اپ آپریشن ہوا، کلیننگ آپریشن، اس میں ہم نے جو ہے ان سب لوگوں کو جہنم حاصل کیا۔ تو اس کے ری ایکشن میں اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے جو یہ اٹیکس تھے وہ بلوچستان یا KP میں ہو رہے تھے، اب انہوں نے اسلام آباد میں ایک ایسے سافٹ ٹارگٹ کو، ایک جو ہے نا ہماری عبادت گاہ کو، جو وہ یہ لوگ دیکھیے، افسوسناک بات، بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو BLA ہو یا فطرت الہندوستان ہو، خوارجی ہوں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے کردار میں، ان کے جو کرتوت ہیں، ان میں کہیں پہ بھی اسلام یا اسلامی تعلیمات کا ایک شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو ہمارا مذہب جو ہے وہ دوسروں کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اس کو تحفظ دینا، اس کا جو ہے احترام کرنا سکھایا جاتا ہے، دوسری کتابوں کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ اسی مذہب کے جس کو یہ اب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اسی مذہب کی عبادت گاہ میں یہ معصوم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اپنی نمازیں ادا کرنے آئے ہوئے تھے، ان کو شہید کر کے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب دیکھیے، سیکیورٹی فورسز نے بڑی جانفشانی سے کام کیا، ہم نے بلوچستان میں دیکھا، ظاہر مالی اور جانی نقصان دونوں اٹھایا ہے۔ اب جو یہ سافٹ ٹارگٹس والا پیٹرن سامنے آ گیا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنانا، اس کو بھی سیکیورٹی ڈومین میں رہ کر حل کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اٹھانا پڑے گا، جس میں کچھ سٹیک ہولڈرز کو ملانا پڑے گا اور پھر انگیجمنٹ کے ذریعے سے اس کو حل کرنا پڑے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ بھی سیکیورٹی ڈومین کے اندر رہ کے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ محض کائنیٹک سیکیورٹی ارینجمنٹ کی ڈومین میں اس کا جو ہے نا ایک پائیدار حل نہیں نکل سکتا۔ اس میں ہمیں پوری قوم کو اکٹھے ہونا ہے، جس کو وہ کہا جاتا ہے کہ ہول آف دی نیشن اپروچ، پھر یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے یہ جو پیٹرن ہوتا ہے گوریلا وارفیئر کا، ملیٹنسی کا،
اس میں آپ یہ دیکھیے بدقسمتی سے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اچھی لاجسٹکس ہوتی ہیں، ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کی جاتی ہے، اس انداز سے ان کو برین واش کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی یہ خودکش حملوں کی حد تک یہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عوامل ہیں اس کے پیش نظر جو ٹارگٹ سلیکشن اور اس کے ٹارگٹ کے سلیکشن کے بعد ٹائمنگز کا جو تعین ہے وہ انیشیٹو ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہو یا کوئی بھی ملک جس کے پاس ہم سے بھی زیادہ وسائل ہوں، وہ ہمہ وقت اپنے پورے ملک کے طول و عرض میں وہ نہ تو اتنی فول پروف سرویلنس کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر جگہ پہ وہ جو ہے رسپانس جو ہے جو پریمپٹیو رسپانس ہے اس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے پاس یہ انیشیٹو تو رہے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے تو ہر فرد کو، جس میں آپ، میں، ہمارے اساتذہ، ہمارے طالب علم، ہمارے چھوٹے بڑے لوگ، سب اس چیز کی ذمہ داری لیں کہ ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد جو ہے ہم نے اپنے کان، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، کوئی ایسی موومنٹ نظر آتی ہے جو ایک روٹین سے ہٹ کے ہے، ہمیں اس کو رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ حملے ایک دن میں نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح، لیکن دیکھیں ہیومن ریالٹی ہے، دیکھیں سر، اس کے لیے ویسٹرن پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے۔ جی، ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے اوپر یقیناً چیلنجز ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن بارڈر کی اگر بات کی جائے، افغانستان والا جو فرنٹ ہے، ہم نے بہت بات کر کے دیکھی، انگیج کر کے دیکھا، بات کا کوئی مثبت نتیجہ نکلا نہیں، کوئی مثبت بریک تھرو ہوا نہیں۔ یو ایس اس سارے معاملے میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارا یو ایس کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے یا پاکستان کو اکنالج کیا جا رہا ہے، انڈورس کیا جا رہا ہے، وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یو ایس ہو یا کوئی دوسری طاقت ہو، بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا اپنا کیا انٹرسٹ ہے یا اپنا کیا پرسپیکٹیو ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کسی بھی دوستی کی بنیاد پہ یا کسی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی بنیاد پہ کوئی دوسرا ملک ہمارے ساتھ مخلص ہوگا، تو یہ آج کل کی جو دنیا ہے بدقسمتی سے، جہاں کوئی قانون نہیں ہے، جہاں پوری دنیا میں جنگل کا قانون ہے، اگر دنیا میں کوئی انٹرنیشنل لا ہوتا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی کوئی رٹ ہوتی، تو آج غزہ میں جو ہے مسلمانوں کی جو ہے نا براڈ ڈے لائٹ میں ان کی جینوسائیڈ نہ ہو رہی ہوتی۔ تو دنیا میں تو کوئی قانون ہے نہیں، تو ہر ملک یہ دیکھتا ہے کہ کسی کام میں یا کسی دوسرے کی مدد کرنے میں میرا کیا فائدہ ہے۔ تو بدقسمتی سے اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان یا یہ جو خطہ ہے یہ امریکہ یا ویسٹرن پاورز کی پرائرٹی لسٹ پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے امبرائڈ ہیں۔ بٹ سر، وی نیڈ ٹو میک them realize نا کہ آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ آج ہمارے نہتے شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بلڈ شیڈ جو ہو رہا ہے، یہ اس میں آپ کا بھی ظاہر ہے وہ بڑا رول ہے، آپ کا کیا دھرا ہے۔ جی بالکل، نہ صرف یہ کہ اس بلڈ شیڈ میں یہ اسلحہ، بلکہ یہ جو میس کریٹ کیا گیا ہے، جو 20 سال وہاں پہ کولیشن فورسز رہی ہیں، وہ اس ملک کو سٹیبلائز نہیں کر سکے، یا جن سٹیٹڈ آبجیکٹیوز کے لیے انہوں نے یہاں پہ وہ چڑھ دوڑے تھے 9/11 کے بعد، اس میں سے انہوں نے کون سا مقصد اچیو کیا؟ کہاں گئی وہ ROCs یا ری بلڈ کرنا یا وہاں پہ ان کے ری ایکوپ کرنا اپنے امن امان کے لیے؟ وہ تو صرف اپنا وقت گزار کے یہاں سے چلے گئے، اور ہمارے کیونکہ ہم اپنا جغرافیہ چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہمسائے چینج نہیں کر سکتے، تو ہمارے پیچھے جو ہے ہمارے عقب میں انہوں نے ہمارے لیے جو ہے ایک ایسا فلیش پوائنٹ چھوڑ گئے جو آج ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو جس طرح مسئلہ کشمیر میں جو ایک آج تک دو بڑے نیوکلیئر ملکوں کے درمیان ایک تنازع کا باعث ہے، جس طرح اس کو شروع کرنے کی ذمہ داری تاج برطانیہ پہ ہوتی ہے، اسی طرح افغانستان میں
ان کو طالبان کو اس نہج تک لانے کی ذمہ داری امریکہ پہ ہوتی ہے، تو ہمیں ان سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے. AVM شہزاد محمود ملک صاحب, I have to close it here. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us.